کیا رہا سیکنڈ ایئر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ہم کافی دنوں کے بعد اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ آپ کے ہیروز میں سے تیسرا ہیرو ہے. پہلے ہم نے کیا مصطفیٰ کمال، پھر ہم نے کیا لوئس پاسچر، اور اب ہم کریں گے سر الیگزینڈر فلیمنگ. تو آئیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سر الیگزینڈر فلیمنگ سے پہلے لوئس پاسچر نے اس بات کو دریافت کیا تھا کہ یہ جرمز ہیں یا جراثیم ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر ان جراثیموں کو ختم کر دیا جائے تو بیماریوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. یہ اس کا ابتدائی نظریہ تھا. تو اس وقت جب اس نے یہ بات کی تو اس وقت تمام ڈاکٹرز جو ہیں یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرسنز تھے ان کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ ہم جراثیم کچھ ادویات جو ہیں وہ بنائیں، یعنی اینٹی سیپٹک میڈیسنز جو ہیں وہ بنائیں جو جراثیمز کو یا جرمز کو، جراثیموں کو مار سکیں، جس سے ہمارے جسم سے بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکے. تو اسی سلسلے میں لارڈ لسٹر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے کاربولک ایسڈ انوینٹ کیا تھا. کاربولک ایسڈ ایک ایسا کیمیکل تھا جو اینٹی سیپٹک تھا، جو جراثیموں کو ختم کرتا تھا اور جسم میں جراثیم جو ہوتے تھے یا انفیکشن جو ہوتی تھی ان میں سے جراثیم کو ریموو کر دیتا تھا. لیکن جراثیم کو ختم تو کرتا تھا لیکن اس کا ایک نقصان بھی تھا، اور وہ نقصان یہ تھا کہ وہ جسم کے اندر جو ڈیفینس میکانزم کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز، جو جسم کا دفاع کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف، وہ ایک شیلڈ کا کام کرتے ہیں. تو جراثیموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وائٹ بلڈ سیلز کو بھی ختم کر دیتا تھا، جس سے جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا اور بیماریوں سے لڑنے کے قابل نہ رہتا. جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اکثر بچوں کی بایو ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ایک شیلڈ کا کام کرتے ہیں، ایک ڈیفینڈ کا کام کرتے ہیں، جسم کا دفاع کرتے ہیں. تو جو ہم میڈیسن اکثر کھاتے ہیں وہ بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن کھائی تو ہماری بیماری ٹھیک ہوگی، بلکہ وہ جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کو طاقتور کر دیتی ہے. جب وائٹ بلڈ سیل طاقتور ہو جاتے ہیں تو جسم جو ہے وہ بیماری پر غلبہ پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب لارڈ لسٹر نے کاربولک ایسڈ کو دریافت کیا تو اس کا جب یہ کام سامنے آیا تو پھر اس کے بعد اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا کیمیکل دریافت کیا جائے جو جراثیم کو تو مارے لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو نہ ختم کرے، جو جسم کا دفاعی نظام ہے. اس کے بعد سن 1881 میں 6 اگست 1881 میں سر الیگزینڈر فلیمنگ اسکاٹ لینڈ میں ایک گاؤں میں جس کا نام ڈارول تھا، اس کمیونٹی کا نام آئر شائر تھا. اس کو پڑھنا آئر شائر میں ڈارول کے مقام پر وہ پیدا ہوا. وہ ایک غریب گھر کا بچہ تھا، اس کے ماں باپ اتنے امیر نہیں تھے. تو 7 سال کی عمر میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گیا. اور اس طرح لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی. 14 سال کی عمر میں وہ لندن آ گیا، اسکاٹ لینڈ سے لندن آ گیا. وہاں سے اس نے ایک ادارے میں داخلہ لیا جس کا نام ہے ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنیک. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو کوسچنز میں اور ایم سی کیوز وغیرہ میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنیک میں اس نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے اس نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی. پھر 1906 میں اس نے میڈیکل کا ایگزام پاس کیا. میڈیکل میں اس کو زیادہ دلچسپی اس لیے تھی کہ اس کا پورا خاندان ڈاکٹرز کا خاندان تھا، وہ فیملی آف ڈاکٹرز تھی. اس کے تمام بہن بھائی جو ہیں وہ میڈیکل سے ہی ریلیٹڈ تھے. اس کی 2 بہنیں تھیں اور دونوں ڈاکٹر تھیں، اس کا بھائی بھی ڈاکٹر تھا. تو اس لیے طب کا میدان یا میڈیکل کا میدان اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا.
جب اس نے اپنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی تو اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اس نے ایک شپنگ فرم میں جاب کر لی، ملازمت اختیار کر لی، بحری جہاز کی ایک فرم میں یا بحری جہاز کے ایک ادارے میں اس نے اپنی جاب سٹارٹ کی۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو گئی سن 1914 میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سن 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تھی۔ تو اس وقت اس نے شمولیت اختیار کی رائل آرمی میڈیکل کالج میں، RAMC، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کوسچن آنسرز کے لیے بھی اور MCQs کے لیے بھی۔ بطور میڈیکل آفیسر کے اس نے RAMC میں شمولیت اختیار کی۔ اچھا، اس وقت جو ہے کیونکہ پہلی جنگ عظیم لگی ہوئی تھی، بہت نقصان ہو رہا تھا، مالی نقصان تو ہو رہا تھا لیکن جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا، لاکھوں لوگ مر چکے تھے اور جو زندہ تھے اور وہ زخمی تھے۔ تو کیونکہ اس وقت سائنس نے کچھ زیادہ ترقی نہیں کی تھی، ابتدائی دور تھا سائنس کا، جس پہ جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جو مریض یا جو زخمی لوگ جو ہیں آتے تھے ہسپتالوں میں، ان کے جو زخم تھے وہ انفیکٹڈ ہو جاتے تھے، تعفن زدہ ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے زخم کی کیئر نہ کریں تو اس کے اندر پس پڑ جاتی ہے اور وہ جو زخم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اردو میں متعفن کہتے ہیں، تعفن زدہ یا متعفن زخم کہتے ہیں، جس کو انگلش میں انفیکٹڈ باؤنڈز کا نام دیا گیا بک میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز حضرات جتنے بھی تھے وہ اس بات سے پریشان تھے کہ انفیکٹڈ باؤنڈ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو اس وقت سر الیگزینڈر فلیمنگ نے اس مسئلے کو قبول کیا، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں اس پہ کام کروں گا، اور اس پر کام کرنے کے لیے اس نے رائٹس لیبارٹری میں کام شروع کر دیا تاکہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکے اور زخمیوں کے جو انفیکٹڈ باؤنڈز ہیں، انفیکٹڈ انجریز ہیں، ان کو جو جنگ سے میدان جنگ سے آتے ہیں ہسپتالوں میں، ان کا ٹریٹمنٹ کر سکے اور اس کا علاج جو ہے وہ دریافت کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا سر الیگزینڈر فلیمنگ کا پارٹ 1، جو وقت کی قلت کے باعث ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔